الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے 23ویں نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس نشست میں بدعت سے متعلق باقی ماندہ باتوں کی تکمیل کی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بدعتی لوگ بدعت انجام دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین ناقص ہے، جس کی وہ تکمیل کر رہے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام سے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ دین سازی ہمارا کام نہیں ہے، دین کے اندر حذف و اضافہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہمارا کام ہے۔ بدعتی کا غیر شرعی عمل انہی کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے اور وہ عند اللہ ناقابل قبول ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ جو ہمارے اس دین میں ایسا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ دین میں نئی ایجادات دنیا و آخرت دونوں جہاں کے لیے عظیم تباہ کاری ہے، بلکہ یہی وہ بدعت و خرافات دین میں تفرقہ بندی کا اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق امتی على 73 فرقة، کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور نصارہ وہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ یہی بدعت و خرافات اور شرکیات ہی تفرقہ بندی کا سبب ہے۔ اور حدیث حوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر دی کہ کچھ لوگوں کو مجھ سے روک لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہم منی، یہ تو میرے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دن کے اندر کیا کیا گل کھلایا تھا۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، تو میں اسے کہوں گا کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اقسام البدع من حیث الاخلال بالدین، دین میں خلل کے اعتبار سے بدعات کی قسمیں۔ بدعات تمام کے تمام دین میں خلل ہے، اس اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت مکفرہ، یعنی ایسی بدعات جو صراحتاً کفر ہو،
جس نے کسی ایسی چیز کا انکار کیا جس پر امت کا اجماع ہے، یا کسی نے فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کیا، یا ایسی چیز کو فرض قرار دیا جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیا وغیرہ، جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان ہے۔ جیسے جہمیہ کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کی بدعت ہے، اسی طرح سے قدریہ کا اللہ تعالیٰ کے علم و افعال اور قدر کے انکار کی بدعت ہے، اور ممثلہ کی بدعت، جو لوگ مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں وغیرہ۔ ایک دوسری قسم بدعت غیر مکفرہ، یہ وہ بدعت ہے جس کے ارتکاب سے انسان کفر تک نہیں پہنچتا ہے یا ملت اسلامی سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن گنہگار ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول پر بہتان تو نہیں ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب تو نہیں ہے، جیسے مروان بن الحکم کا صلاۃ عید کے قبل خطبہ دینے کی بدعت وغیرہ، کہ مروان بن الحکم عید کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کی جرات کی، چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کپڑا پکڑ کر کھینچا اور اس سے اس کام سے روکنے کی کوشش کی۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم بدعتیوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان پر رد کریں، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، ان کے سامنے حق کو واضح کریں، اور یہ زبان و قلم کا جہاد ہے۔ علماء کرام نے بدعت کی تردید میں بہت سی تالیفات تصنیف کیے ہیں، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، جن کو یا جن پر اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بدعت سے متاثر ہونے کا خدشہ ہو، اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ بدعتی لوگوں کی مجلس سے دور رہے، بلکہ ان کے مجلس میں بیٹھنا، ان کا ہم نوالا ہم پیالہ بننا ان پر حرام ہے، اس لیے کہ انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بدعتی لوگ اپنی بدعت میں خبیث ہیں، چنانچہ مبتدع پر ان کو بدعت پر تنبیہ کرنے کے بعد خبیث کا لفظ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ چنانچہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انظر الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ادا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر ادا کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، اور اسے سختی سے روکا جائے گا اور یہ بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح سے مبتدع پر جو لوگ بدعت کو رائج کرتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جب تک وہ اپنی بدعت سے باز نہ آ جائے اس پر بد دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے عمار بن روائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پر دونوں ہاتھوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قبح اللہ ہاتین الیدین لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول بیدہ ہکذا واشار باصبعہ المسبحہ، انہوں نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، ہلاک و برباد ہو، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے وقت صرف یہی دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کے انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اہل بدعت سے دور رہنا اور ان کے اندر جو بدعت ہے
اس کی بمقدر ان سے بغض رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور یہ دوری اور ان سے بغض رکھنا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے سے رکاوٹ نہ ہو، اور ان پر ان کی بدعات پر رد کرنے کے لیے مانع نہ ہو، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کا حکم دیا جائے اور لوگوں کو ان کی بدعات کے خطرے سے متنبہ کیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں باب منعقد کیا اور کہا باب مجانبت اہل الاہواء و بغضہم، یہ باب ہے ہوا پرست لوگوں سے دوری اور ان سے بغض رکھنے کے بارے میں۔ اسی طرح سے صاحب بدعت پر اگر وہ جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے اس وقت تک اس سے سلام دعا کرنا بند کر دینا، اگر مفید ہو تو بند کر دیا جائے، اس کو سلام نہ کہا جائے۔ جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے قدمت علی اہلی وقد تشققت یدای فخلقونی بزعفران فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فلم يرد علی وقال اذهب فاغسل هذا عنك۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں واپس آیا اس حال میں کہ میرے 2 ہاتھ کٹے ہوئے تھے، تو میرے اہل کے لوگوں نے، گھر والوں نے زعفران کے ذریعے اس زخم کی مرہم پٹی کی۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا اور سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ پہلے یہ جو زعفران تمہارا جسم میں ہے اس کو پہلے صاف کر لو۔ یہ روایت حسن ہے۔ جب کوئی ولی امر بدعات کا حکم دے، معصیت اور نافرمانی کا حکم کرے تو اس کی اس سلسلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَلِيَ أُمُورَكُمْ بَعْدِ رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ دین کا باغڈور سنبھالیں گے اور سنت کو مٹانے کی کوشش کریں گے اور بدعت پر عمل کریں گے، نماز کو اپنے وقت سے متاخر کریں گے، تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ایسے لوگوں تک ہم پہنچ جائیں، ایسے لوگوں کو ہم پالیں تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب سے کہ تم اس بارے میں پوچھتے ہو کہ تم کیا کرو گے؟ لا طاعت لمن عصى اللہ، اس شخص کی فرما برداری نہیں کی جائے گی جو رب تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس کا بعض حصہ ابو داؤد میں ہے اور روایت صحیح ہے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجتہد جو مبتدع ہو، بدعات پھیلانے والا مجتہد، اس کو بدعات پر اجتہاد کی وجہ سے نیکی نہیں ملے گی، اور یہ علماء کرام کا اقوال میں سے یہی راجح قول ہے۔ ہم پر واجب اور ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں اور تفرقہ بندی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ جماعت سے مراد جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام عمل پیرا ہیں وہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے۔ بدعات آج کافی رائج ہو چکی ہے اور ہر قسم کی بدعات منتشر ہے۔ عید میلاد النبی کی بدعات اور عرسی کی بدعات اور قبر پر شناگت کرنے کی بدعات، قبر کو پختہ بنانے کی بدعات اور صالحین کے محبت میں غلو کرنے کی بدعات، یہ ساری بدعات رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔